کبھی کبھی ایک انسان اکیلا کھڑا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ سچائی، ایمان اور اللہ کی مدد کھڑی ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے امام کی جنہوں نے حق کے لیے کوڑے کھائے، قید برداشت کی مگر زبان سے جھوٹ نہ نکالا۔ وہ تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، جنہیں دنیا آج بھی امام اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 164 ہجری میں بغداد میں ایک نوزائیدہ بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام رکھا گیا احمد بن محمد بن حنبل شیبانی۔ باپ بچپن میں ہی فوت پا گئے مگر ماں نے بیٹے کو وہ تربیت دی جو اولیاء کو نصیب ہوتی ہے۔ امام احمد بچپن ہی سے عبادت گزار، سچے، نرم دل اور علم کے پیاسے تھے۔ دن ہو یا رات ایک ہی شوق تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا۔ علم کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے وہ بغداد گئے، پھر بصرہ، پھر کوفہ، پھر یمن، پھر حجاز اور شام۔ کوئی شہر ایسا نہ رہا جہاں انہوں نے علم نہ سیکھا۔ وہ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں مروں تب بھی علم کے حصول میں ہوں، یعنی اتنی محبت تھی علم سے۔ ان کے اساتذہ بھی کہتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے اساتذہ تھے یعنی ٹیچر تھے، جنہوں نے ایک دن ان سے کہا، احمد تم علم میں بہت آگے بڑھو گے، تم امت کے لیے رحمت بنو گے۔ امام احمد نے تقریباً 7 لاکھ حدیث یاد کی۔ ان کے مشہور کتاب المسند میں 30,000 احادیث جمع ہے۔ کتاب آج بھی علم حدیث کے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ اسے پڑھ کر محدثین کہتے ہیں، یہ علم کا دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، یعنی اس کتاب کے بارے میں محدث کہتے ہیں کہ یہ علم کا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یعنی بے شمار حدیثیں۔ پھر ایک دن وہ آزمائش آئی جو تاریخ نے کبھی نہیں بھلائی۔ عباس خلیفہ مامون رشید کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد نے اعلان کیا، قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ جو عالم یہ نہ مانے اسے قید کرو۔ امام احمد کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ خلیفہ مامون مر گیا مگر آزمائش ختم نہ ہوئی۔ متقبل کے زمانے تک یہ قید جاری رہی، لیکن امام احمد نے آخر تک صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا جو صرف صادقین کو ملتا ہے۔ احمد بن حنبل صرف عالم نہ تھے بلکہ کردار میں دریا تھا۔ وہ کہتے ہیں، اگر میرا دشمن بھی بھوکا ہو میں اسے کھانا ضرور کھلاؤں گا۔ راتوں کو عبادت میں روتے، دن میں امت کے مسائل سنتے، کبھی حکومت سے مال قبول نہیں کیا، ہمیشہ کہا جو رزق اللہ دے وہی کافی ہے میرے لیے۔ 241 ہجری میں جب امام بن حنبل نے دنیا کو الوداع کہا تو بغداد کی گلیاں رو پڑی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے جنازے میں 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں شامل تھیں۔ لوگ کہہ رہے تھے، آج علم کا چراغ بجھ گیا مگر روشنی ہمیشہ رہے گی۔ سچائی تھوڑی کڑوی لگتی ہے، تکلیف دیتی ہے مگر ہمیشہ بچا لیتی ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ علم کا پہلا زینہ صبر ہے۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ قربانی، صبر اور سچائی سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر تم سچ پر ہو تو تنہا ہونے سے نہ ڈرو، کیونکہ سچ ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے مگر ہمیشہ جیتتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی امام احمد جیسے صبر، ایمان اور استقامت سے عطا فرمائے۔ امام بن حنبل ایک ایسے شخص تھے جو حدیث پر زندگی گزارے۔